کا نام ثعلبہ ابن عبد الرحمن تھا۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن کتاب التوابین سے آپ کی خدمت میں مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن جوان تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے کہ ایسے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اپنی خدمت پر مقرر کر رکھا تھا۔ حضور ان کو کوئی نہ کوئی کام دیتے رہتے تھے، گھوڑوں کو چارہ دینا، نہلانا، بکریوں کو چارہ دینا، کسی کو بلانے کے لیے بھیج دینا، یہ کام وہ کام۔ ایک دن کسی کو بلانے کے لیے ثعلبہ کو بھیجا، ثعلبہ جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ۔ وہ گئے اور جانے کے بعد ایک عورت پر ایسی حالت میں ان کی نظر پڑ گئی، وہ حالت پر عام طور پہ عورت پہ نظر نہیں ڈالی جا سکتی۔ کس کو حالت کون سی تھی میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ بس اتنا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ یعنی ایک ایسی عورت ایسی حالت میں تھی کہ اس پر نظر نہیں ڈالی جا سکتی، انہوں نے ڈالا نہیں تھا، پڑ گئی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے مولا کائنات سے فرمایا کہ علی اگر تیری پہلی نظر عورت پر پڑے تو یہ معاف ہے، اور دوسری ڈالی جائے تو یہ گناہ ہے۔ پہلی نظر پڑے تو پھیر لیا، یہ تو عبادت ہے، تو نیکی ہے۔ نظر پڑ گئی ایسی حالت میں کہ اس حالت پر عورت پر نظر نہیں پڑنی چاہیے تھی، اس حالت میں عورت پر نظر پڑ گئی، فوراً نظر پھیری، بہت دھیان سے فوراً نظر پھیری، اور جیسی نظر پھیری تو غیرت عشق نے انگڑائی لی، اور جب غیرت عشق نے انگڑائی لی تو دل میں خیال آیا، ثعلبہ تو نے کیا کر دیا؟ تو نے عورت پر ایسی حالت میں نظر ڈالی اور تو نے یہ گناہ کر دیا، حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا، نہ گناہ ہو سکتا تھا، پڑ گئی تھی، پھیر لیا تھا، مگر غیرت عشق کا انداز دیکھو۔ ثعلبہ تو نے عورت پر اس حالت میں نظر ڈال دی، جن آنکھوں سے تو رسول اللہ کا دیدار کرتا ہے، آقا کے رخ انور کی زیارت کرتا ہے، حضور کے رخ والضحیٰ کو دیکھتا ہے، ان آنکھوں سے تو نے کسی عورت پر نظر ڈال دی۔ فوراً آسمان کی طرف نظر اٹھائی، روتے روتے اللہ سے عرض کی، میرے اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ کاش میں آج سے پہلے مر جاتا، میری روح نکل جاتی۔ مولا اگر تم مجھے معاف کر دے تو تیرا کرم ہے، اور اگر معافی نہیں ہو سکتی تو جو سزا چاہے دے دی جائے، لیکن میری ایک عرضی ہے کہ مولا میرے اس گناہ کی خبر، توجہ، غیرت عشق، انداز عشق، عرض کرتے ہیں میرے اس گناہ کی خبر، وہ گناہ نہیں تھا، اپنے تئی سوچ رہے تھے، میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، اگر محبوب کو اس گناہ کی خبر ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں بڑے سے بڑا نقصان اٹھا سکتا ہوں، بڑے سے بڑی تکلیف اٹھا سکتا ہوں، لیکن میرے محبوب کا دل نہیں دکھا سکتا۔ میرے اللہ میری اس فعل کی خبر، میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت پہنچنے دینا، مولا ان کا دل ٹوٹے گا، ان کا دل دکھے گا، میں ساری تکلیفیں برداشت، ساری مصیبتیں اٹھا لوں، محبوب کا دل نہیں دکھا سکتا۔ اور پتہ ہے وہ جوان، اس کے غیرت عشق نے جب اس کو کچوکے دیے تو وہ جوان واپس پلٹ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بجائے وہ جوان ایک جنگل کی راہ لیتا ہے، جنگل چلا جاتا ہے، اور اللہ اکبر، دیکھو یہ ہے اللہ والے، یہ ہے عشق والے، یہ ہے غیرت والے، یہ ہے محبت والے، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اپنے دلوں کا رشتہ استوار کرنے والے، حضور علیہ السلام کے حقوق کو ادا کرنے والے۔ ہم لوگ تو عشق کے دعوے دار ہیں، عشق کا نعرہ لگاتے ہیں، صرف نعروں کی حد تک ہم محدود ہیں۔ بس میرے بھائی ذرا کچھ سیکھ تو لو عشق والوں سے۔ گھر نہیں آئے واپس، رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے، کسی اور کے پاس نہیں گئے، بلکہ کہاں چلے گئے؟ سیدھا واپس گئے جنگل میں، اور ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، 40 دن تک ابن عبد الرحمن نے اپنا وقت غار میں گزارا۔ رات کو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ 40 دن بیتے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو جبریل امین نے بتایا، یا رسول اللہ آپ کا وہ جو جوان خادم ہے، وہ جس کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں وہ کہاں گیا؟ کہاں گیا آقا؟ وہ جو آئے مومنوں کے آقا، وہ وہاں چلا گیا ہے ایک جنگل کے اندر۔ میرے آقا نے فاروق اعظم
کو بلایا، سلمان فارسی کو بلایا اور بلا کر کے کہا جاؤ اور جا کر فلاں جنگل میں فلاں غار کے اندر وہ جوان ہے اس کو لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ اس چرواہے کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا اے چرواہے کیا تو نے ثعلبہ ابن عبد الرحمن ہمارے ساتھی کو دیکھا؟ اس نے کہا وہ کون ہے میں تو نہیں جانتا، البتہ ایک بندہ ہے جس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور اس کا حال یہ ہے وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے۔ جب رات تاریک ہو جاتی ہے تو وہ جنگل میں نکلتا ہے اور جنگل کا سناٹا اس کی آواز کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے اور پورا جنگل اس کے رونے سے گونجنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، مجھ سے کیا ہو گیا؟ مولا میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، میں ہر دکھ اٹھا سکتا ہوں، ہر صدمہ اٹھا سکتا ہوں، لیکن میرے محبوب کا دل دکھ جائے میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ فاروق اعظم نے کہا سلمان ابن عبد الرحمن مل گیا۔ چرواہے سے کہا کہاں ہے وہ؟ کہا مجھے نہیں پتا کہاں ہے، رات کا انتظار کرو، جب رات ہوگی تو وہ آئے گا۔ اور جب رات ہوئی دونوں انتظار کرنے لگے اور پھر اس کے بعد اچانک جنگل کا سناٹا کسی کی آواز کی چیخ سے یوں ٹوٹتا ہے میرے اللہ اے رحمان و رحیم مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، اور اگر بخشش نہیں تو مولا تو جو چاہے فیصلہ کر، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، ان کا دل ٹوٹے گا، ان کے دل کو تکلیف ہوگی، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے، فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سلمان فارسی رونے لگے اور دونوں گئے، جا کر کے دیکھا تو یقیناً وہ ثعلبہ ابن عبد الرحمن تھے۔ لپٹا لیا، فاروق اعظم سے لپٹ گئے، کہا ابن عبد الرحمن کیا حال کر رکھا ہے؟ چلو چلو تمہیں حضور بلا رہے ہیں، چلو آقا بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی فاروق اعظم نے کہا چلو تمہیں آقا بلا رہے ہیں، ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کیا میرے گناہ کی خبر میرے آقا کو نہیں ہو گئی؟ میرے سرکار کو میرے گناہ کی خبر نہیں ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا۔ فاروق اعظم نے کہا ابن عبد الرحمن مجھے نہیں پتا حضور کو کیا خبر ہوئی، مجھے نہیں پتا، حضور نے حکم دیا سلمان کو اور مجھے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، چلو چلو حضور بلا رہے ہیں۔ کیا حال بنا رکھا ہے، 40 دن سے تم غار میں پڑے ہو، نہ سونا ہے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کسی سے ملنا جلنا ہے۔ ایک نہ کردہ گناہ کا احساس کسی عاشق کو اتنا بے چین کرتا ہے۔ اے عاشقان رسول کہلانے والوں، نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں، بتاؤ گندی فلمیں دیکھ کر کبھی احساس ہوا کہ ہم گندی فلم دیکھ رہے حضور کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم سود کے دھندے کر رہے حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم نمازوں کو ترک کر رہے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑ دیا حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم نے آنکھوں کو آوارہ کر دیا حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ بلکہ میں ایک بات کہتا ہوں، کبھی گناہ کرنے کو دل چاہے تو سوچ لینا، طائف کی وادیوں کے پتھر نبی کے جسم کو زخمی کرتے تھے اور ہمارے گناہوں کے نشتر نبی کے دل کو زخمی کرتے ہیں۔ بتاؤ طائف والے بڑے ظالم تھے یا ہم بڑے ظالم ہیں؟ دشمن تو ہوتا ہی یہ تکلیف پہنچانے کے لیے، کیا عاشق بھی تکلیف پہنچاتے؟ گناہ کرنے سے پہلے احساس گناہ کر لیا ہوتا۔ جس رسول نے اپنی امت سے اتنا پیار کیا، آج وہ امت رسول اللہ کو فراموش کر گئی۔ یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، اگر تمہیں ان سے پوچھتا ہوں میری بہنوں، جب تم اذان کے وقت بھی سیریل کی آواز کم نہیں کرتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم بیوٹی پارلروں میں جا کر کے اپنے چہرے پر نامحرم کے ہاتھوں سے جو ہے وہ میک اپ کرواتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ارے جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے کی اجازت نہیں دی، اس مذہب کی عورتیں بیوٹی پارلر تک کیسے جا سکتی ہیں؟ جس مذہب نے باپ کی قبر پر جانے کی عورت کو اجازت نہیں دی پردے کی وجہ سے، وہ عورتیں ولیمے میں بے پردہ کیسے جا سکتی ہے؟ اپنے بالوں کو کھلا کر کے ولیموں میں کیسے جا سکتی ہے؟ اور اے مسلمانوں، تمہیں بھی غیرت نہیں آتی؟ تمہاری بیویاں، بیٹیاں، بہنیں بے پردہ ولیموں میں سب کے سامنے کھڑی ہے، تمہیں غیرت نہیں آئی؟ آج کہتے ہو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شب معراج میں نے جنت کے دروازے پر ایک عبارت لکھی ہوئی دیکھی، اس پہ لکھا تھا جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی، جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی۔ صحابہ نے پوچھا حضور دیوس کون ہے؟ فرمایا جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھوم
منع نہ کرے بے حیائی پر، وہ دیوس ہے دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ دعائیں قبول کرتا ہے، نہ فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا ہے۔ اللہ نے ان پر جنت بھی حرام کی، جنت کی خوشبو بھی حرام کی۔ آج ہمارے گھر میں ہے پردے کا ماحول؟ آج تو پاکستانی سیریلوں کے طرز پر ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہے، اسٹیج کے اوپر جیسے پیر صاحب اور ہمیں کرسی پر بیٹھے ہوئے، اسی طریقے سے اب یہ بدعت بھی سامنے آئی کہ اللہ اکبر، ایک ہی کرسی پر سب کو بٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد دولہے کے دوست دلہن سے آ کر مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور کہیں تو صرف مصافحہ ہوتا ہے، کہیں تو گلے بھی ملا جاتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جس مذہب نے چچا کے بیٹے چچا زاد بھائی سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے ماموں زاد بھائی سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے خالہ زاد بھائی پر سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے مسجد کے امام سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے متقی پیر و مرشد سے پردہ فرض کیا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ کے سامنے پردے کے حکم کے بعد عورتیں بے پردہ نہیں آ سکتی تھی۔ آج اس مذہب کے ماننے والی بیٹیاں شادی کے موقع پر دولہے کے دوستوں سے ہاتھ ملا رہی ہے۔ غیرت کہاں چلی؟ غیرت کہاں مر گئی؟ مسلمانوں، یوں ہی بربادیاں نہیں آتی، یوں ہی تباہیاں نہیں ہوتی، بلکہ تباہی اور بربادی گناہ کی وجہ سے۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ بہرحال میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں کہ جس وقت حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ ثعلبہ چلو حضور بلا رہے ہیں، آقا بلا رہے ہیں، تو ثعلبہ نے کہا حضور کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہو گئی؟ کہا مجھے کوئی خبر نہیں، تم چلو۔ کہا عمر ایک احسان کرو، عمر ایک احسان کرو۔ کیا؟ حضور کی بارگاہ میں ایسے نہیں آ پاؤں گا۔ ذرا دھیان سے سننا، کیا کہہ رہے ابن عبد الرحمن؟ کیا کہہ رہے ابن عبد الرحمن؟ کیا کہہ رہے؟ میں حضور کی بارگاہ میں ایسے نہیں آ پاؤں گا، میری ہمت نہیں آنے کی۔ حضور کو منہ کیا دکھاؤں گا، آقا کو منہ کیا دکھاؤں گا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، اور حضور کے سامنے منہ لے کے کہا بھائی وہ گناہ نہیں ہے، نہ کردہ جرم کا احساس کتنا تڑپا رہا ہے۔ مسلمانوں، جب ہمارے یہاں جلسوں میں تقریر کرنے والے مقرر صاحب کہتے ہیں قبر میں حضور کا دیدار ہوگا، تو ہماری پبلک نعرہ لگاتی ہے، لگانا بھی چاہیے، کہتے ہیں ہم قبر میں حضور کو دیکھیں گے۔ کبھی یہ احساس ہوا یہ کالا منہ لے کر جس نے پاپ ہی پاپ کیے ہیں، جس نے سینکڑوں مرتبہ داڑھی مڈا کر کے گٹروں میں پھکوائی ہے، جس نے ان آنکھوں سے عورتوں کو، گندی فلموں کو بار بار دیکھا ہے، ان ناپاک اور گندی آنکھوں سے وہ جلوے جہاں آرا کیسے دیکھ سکیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ قبر میں وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ہمیں دیکھا مین القادری ہے، اور اللہ نہ کرے اللہ کسی دشمن کو بھی وہ وقت نہ دکھائے، وہ حالات نہ دکھائے کہ چہرہ پھیر کر کہیں او جھوٹے، تو عشق مجھ سے کرتا تھا اور بال ہیروں کی طرح رکھتا تھا، عشق مجھ سے کرتا تھا، کپڑے ہیروں کی طرح پہنتا تھا، عشق کا دعویٰ مجھ سے کرتا تھا، گندی فلمیں دیکھتا تھا۔ اگر اللہ نہ کرے منہ پھیر لے اور منہ پھیر کر کے قبر سے چلے جائیں، سوچو کون بچے؟ کس کو دعائی دو گے؟ کس کو مدد کے لیے پکارو گے؟ ارے وہاں تو ماں باپ کی بھی نہیں چلنی، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ جی سستے میں عاشق رسول بننے والوں، عشق مصطفیٰ اتنی سستی چیز نہیں ہے۔ ارے جب لیلا کا عاشق بننا سستا نہ ہوا تو محبوب خدا کا عاشق بننا اتنا سستا ہے کہ نعت خاں کو 10 روپے کی نوٹ دے کر کے ہمارا نام عاشقوں کی فہرست میں آئے گا۔ نعت خانوں کو قیمتی سے قیمتی تحفے دو، لیکن اتنا یاد رکھنا نعت سننا، تقریر سننا، صلاۃ و سلام پڑھنا علامت عشق تو ہے، حقیقت عشق نہیں ہے۔ جلوس میں شرکت کرنا میلاد النبی کے علامت عشق تو ہے، حقیقت عشق نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ میدان عمل۔ اگر عشق اتنا آسان ہوتا
تو امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا. چچا کا کلیجہ عشق کے میدان میں چبایا جا رہا ہے. عشق اتنا آسان ہوتا، 18 سال کے کڑیل بیٹے علی اکبر کا جنازہ 56 سال کا باپ نہ اٹھاتا. 6 مہینے کے ننھے کے حلق میں جو تیر گھسا تھا اور باپ کے بازوؤں کو چیر رہا تھا، اتنا آسان. امام حسین کو اتنی آزمائش سے گزارا جاتا ہے منزل عشق میں، اور ہمیں چند نعروں پر عاشق بننے کی جو ہے وہ سند مل جائے. اتنا آسان نہیں، مشکل بھی نہیں ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے. اگر واقعی کسی سے عشق کیا ہوتا تو پتا چلتا جب اپنے جیسے سے عشق آسان نہیں، تو جو اپنے جیسا نہیں، جو کہ ایتکم مثلی، میں تمہاری طرح ہوں، تم میں کون میری طرح ہے، جو ہماری مثل ہے اس سے عشق آسان نہیں، تو جو ہماری مثل نہیں ہے اس سے عشق آسان کیسے ہو سکتا. اور جس کو عشق ہو جائے، واقعی ہو جائے، پھر اس کی طرح بھی کوئی نہیں ہوتا. وہ اتنا بے مثال ہوتا ہے کہ پھر وہ کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے اور تلووں کے نیچے کعبے کی چھت نظر آتا ہے. عشق وہ منزل ہے، وہ منزل ہے عشق. تو بہرحال ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے کہا کہ میں ایسے نہیں آ سکوں گا، حضور کا سامنا نہیں کر سکوں گا، مجھے لے کے چلو. بلایا ہے نا حضور نے، ضرور آؤں گا، لیکن ایسے نہیں ہے. جب حضور نماز کی حالت میں ہوں گے تب مجھے لے کے چلنا، میں حالت نماز میں حضور سے ملاقات کر لوں گا. انتظار ہونے لگا نماز کا. دونوں سہارا دے کر ابن عبد الرحمن کو لے گئے. حضور نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں. جیسے ہی نماز شروع کی، ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے حضور کی قرأت کی آواز ان کے کانوں میں آئی. حضور کی آواز کی وجہ سے ایسا لرزہ طاری ہوا، چیخ مارا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. نماز پوری ہوئی تو سرکار نے کیا فرمایا؟ ہائے ہائے ہائے. کہتے ہیں میرا ثعلبہ کدھر ہے؟ کیا کہا؟ میرا جو پیا کو بھائے اختر، وہ سہانا راگ ہے جس سے نہ خوش ہے پیا، وہ راگنی اچھی نہیں. جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے. لوگ کہیں ہم حضور کہیں، حضور کہہ رہے میرا ثعلبہ کدھر ہے. جب ایسا عشق ہوتا ہے تو حضور بھی میرا کہہ کر کے سند عطا کرتے ہیں. فاروق اعظم نے کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑا ہوا ہے، اس کی ہمت نہیں ہے سامنا کرنے کی. آقا نے کہا چلو اس کو حوصلہ دیتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے اسی بے ہوشی کی حالت میں ان کا ہاتھ پکڑا. بے ہوشی کی ہاتھ. حضور علیہ السلام کے ہاتھ بہت ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے تھے اور بہت خوشبودار، ایسے خوشبودار کہ صبح جو مصافحہ کرتے شام تک ان کے ہاتھ مہکتے رہتے، اور ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے ان کے ہاتھ. یہ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے. ٹھنڈے، خوشبودار اور نرم. حضور نے جیسے ہی ہاتھ پکڑا ٹھنڈک پا کر آنکھیں کھول دی. پہلا سوال، آقا میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوئی نا؟ آپ کا دل تو نہیں دکھا نا؟ سرکار نے کہا ثعلبہ کیا حال ہے؟ اس کی حضور میرے جسم میں خون نہیں ہے، پورے جسم میں چونٹیاں دوڑ رہی ہے، مجھ سے گناہ ہی ایسا ہو گیا. حالانکہ وہ گناہ نہ تھا، احساس ہے. گناہ نہ تھا لیکن احساس ہے، احساس. حضور مجھ سے گناہ ایسا ہو گیا کہ میرے پورے جسم میں اب چونٹیاں دوڑتی ہے، خون نہیں دوڑتا. آقا نے کہا اے ثعلبہ میں تجھے ایک آیت ایسی پڑھا دوں کہ اگر کوئی اس آیت کو ایک بار پڑھ لے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے. وہ آیت پڑھو، میں تمہیں پڑھاتا ہوں. آئیے حضور کی سنت پہ عمل کرتے، میں بھی آپ سب کو پڑھا دیتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں. سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آقا نے فرمایا جو یہ آیت پڑھ لے اللہ اسے بخش دیتا ہے. کہا ثعلبہ اللہ نے تمہیں بخش دیا. عرض کرتے مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے، آپ کا دل تو نہیں دکھانا؟ سرکار نے میں لے جاؤ اس کو گھر پہنچا دو. گھر گئے، 8 دن ہوئے مسجد نہیں آ پائے. سرکار نے میں سلمان میرا ثعلبہ کیسا ہے؟ کہا حضور وہ جیے گا نہیں، ایسا لگتا ہے وہ مر جائے گا، اس کا انتقال ہو جائے گا. نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس ایک ہی بات کرتا ہے حضور کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہوئی نا؟ حضور ناراض تو نہیں ہوئی نا؟ ایک ہی دھونے اس کو. سرکار نے کہا چلو آج چلتے ہیں.
रसवाई हो। अल्लाह अकबर का। चलो आज चल कर बता देते हैं, हम उससे नाराज नहीं है। और गए, जाकर सालिबा के बिस्तर पे बैठ गए और बैठने के बाद और तो कीजिए, सर उठाया, अपनी गोद में रखा, सर पे हाथ फेरा, लेकिन सालिबा तुझ पर मेरी जान कुर्बान, गैरत इश्क हो तो ये हो। धीरे धीरे खिसक खिसक कर सालिबा ने अपना सर नबी की गोद से हटा लिया। अल्लाह अकबर, क्या मुकद्दर था। अरे नालैन सर पे रखने मिल जाए तो मुकद्दर की मेराज हो, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। जब उनकी नालैन सर पे रखने को मिले तो ये शान हो, उनकी गोद में सर रखने मिल जाए तो फिर मकाम क्या होगा। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए मुसलमानों। लेकिन सालिबा अलग ही धुन में है, अलग ही अपनी कायनात में है। हुजूर की गोद से सर उठा करके नीचे गिरा लिया। सरकार ने कहा, सालिबा तूने हमारी गोद से सर नीचे कर लिया। आंखें खोल के कहते हैं, आका इस सर में जो दो आंखें हैं वो इतनी पापी है कि ये सर आपकी मासूम गोद में रहने के काबिल नहीं। इन आंखों ने जुर्म बढ़ा किया, इसलिए ये आंखें आपकी गोद में रहने के काबिल नहीं है। ये आंखें आपकी गोद में रहने के काबिल, ये वजूद आपका सामना करने के काबिल नहीं। सालिबा जैसा शख्स कह रहा, हुजूर ये आंखें, हालांकि कोई पाप नहीं किया, फौरन नजर फेर ली थी। हुजूर ने दूसरी मर्तबा सर रखा, फिर गिरा लिया। मुहिब और महबूब की इन अदाओं को अल्लाह देख रहा है। जिब्रील को भेजा, जाओ और जा करके कह दो, महबूब ओ मेरे प्यारे हबीब, आप पर सलाम है अल्लाह का, और इसको कह दीजिए इस नौजवान को कि ये आपकी मोहब्बत में इतना रो चुका, आपके एहसास में इतना अपने आप को भुला चुका, हमें इससे इतना प्यार हो गया, अगर ये रूए जमीन के सारे इंसानों के बराबर भी गुनाह करके आएगा तो आपकी मोहब्बत की वजह से हम इसे बख्श दें। बोल दीजिए, इतना घुला लिया आपकी मोहब्बत में, अपने आप को इतना रुला दिया आपकी मोहब्बत में, हम अगर कायनात के बराबर, सारे इंसानों के बराबर भी पाप लेकर हम उसे बख्श देंगे। सरकार खुश हो गए। फरमाया, सालिबा देख तेरे लिए अल्लाह ने क्या भेजा। पूरी ताकत समेटी, उठ के बैठने की कोशिश की, बैठी का अल्लाह ने क्या कहा। अल्लाह कहता है, महबूब के इश्क में तूने इतना घुलाया, इतना अपने आप को रुलाया, अल्लाह को तुझसे इतना प्यार हो गया कि अल्लाह फरमाता है कि अगर तू पूरी कायनात के बराबर भी गुनाह लेके आए तो भी अल्लाह तुझे बख्श दे। चीख मारी और जमीन पे गिर पड़े। मैंने क्या किया, यार ने क्या किया। हम खता करते रहे और वो अता करते रहे। हमने क्या किया, यार ने क्या किया। शर्मिंदगी से चीख मार के जमीन पे गिर पड़े। लोगों ने उठाने की कोशिश नहीं की तो आका ने फरमाया, अब ना उठाओ, क्योंकि एक नाकर्दा जुर्म के एहसास ने इसकी जान ले ली है। इसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, मैं खुद इसके जनाजे में शिरकत करूंगा। और उसके बाद जब जनाजा उठाया गया तो सहाबा ने देखा अल्लाह के रसूल पूरा पैर रख कर नहीं चलते, बल्कि मदीने की ज़मीन पे हुजूर पैरों की उंगलियां रख कर के चल रहे हैं। सहाबा ने पूछा, आका आपको ऐसे चलते कभी नहीं देखा, आज क्यों चल रहे हैं। फरमाया, मेरे इश्क में इतना रोया, इतना घुलाया अपने आप को कि अल्लाह ने उसको इतना महबूब बनाया कि उसके जनाजे में इतने फरिश्ते ज़मीन पर आए हैं कि मदीने की ज़मीन फरिश्तों से भर गई है और पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती, तो मैं तलवा नहीं बल्कि उंगली रख करके चल रहा। ये आशिकों की तबीयत होती है, ये एहसास होता है आशिकों का। अफसोस हम इश्क के दावे खूब करते हैं, हुजूर के दिल का ख्याल नहीं करते। कम से कम इतना तो ख्याल करो, मैं ना माँ की नाफरमानी करूँगा, आका का दिल दुखेगा। मैं कोई गुनाह करूँगा, आका का दिल दुखेगा। मेरे भाई आका का दिल दुखाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मरते वक्त तेरी ज़बान पे कलमा ही ना आए। इसलिए तुम